صفحہ نمبر 580 ہی جاری ہے۔ مکوکس، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ مغیرہ، اکثر نوجوانوں نے ان کا اتباع کیا اور بوڑھوں نے مخالفت کی اور مخالفین سے لڑائی کی نوبت آئی، کبھی فتح ہوئی اور کبھی شکست۔ مکوکس، وہ کس چیز کی طرف تم کو بلاتے ہیں؟ مغیرہ، ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ جن بتوں کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ مکوکس، کیا نماز کے لیے کوئی وقت اور زکوٰۃ کے لیے کوئی مقدار معین ہے؟ مغیرہ، دن رات میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، 20 مسقال سونے میں نصف مسقال یعنی مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مکوکس، زکوٰۃ لے کر کیا کرتے ہیں؟ مغیرہ، فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیتے ہیں، علاوہ ازیں صلہ رحمی اور ایفاء عہد کا حکم کرتے ہیں، زنا، سود اور شراب کو حرام بتاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ مکوکس، بے شک وہ بنی مرسل ہیں، تمام عالم کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی باتوں کا حکم دیتے تھے اور اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام بھی انہی باتوں کی تلقین فرماتے تھے، اور انجام کار آپ ہی کو غلبہ ہوگا، یہاں تک کہ کوئی آپ کا مزاحم نہ رہے گا اور منتہائے بر و بحر تک آپ کا دین پہنچے گا۔ مغیرہ، ساری دنیا بھی اگر آپ پر ایمان لے آئے تو ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ مکوکس، تم لوگ نادان اور بے عقل ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کا نسب کیسا ہے؟ مغیرہ، سب سے بہتر۔ مکوکس، حضرات انبیاء علیہ السلام ہمیشہ سب سے اعلیٰ اور اشرف خاندان سے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کی سچائی اور راستی کے متعلق کچھ بیان کرو۔ مغیرہ، ان کی سچائی اور راستی ہی کی وجہ سے سارا عرب ان کو امین پکارتا ہے۔ صفحہ نمبر 581۔ مکوکس، تم اس بارے میں غور و فکر کرو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بندوں سے سچ بولے اور خدا پر جھوٹ بولے، نیز یہ بتلاؤ کہ ان کے پیرو اور اتباع کس قسم کے لوگ ہیں؟ مغیرہ، نوجوان۔ مکوکس، آپ سے پیشتر جس قدر انبیاء گزرے ان کی اتباع کرنے والے اکثر نوجوان ہی ہوئے ہیں۔ بعد ازاں یہ دریافت کیا کہ یثرب کہ یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ لوگ اہل تورات ہیں۔ مغیرہ، مخالفت کی، آپ نے ان میں سے کسی کو قتل کیا، کسی کو قید اور کسی کو جلا وطن۔ مکوکس، یہود حاسد قوم ہے، یہود نے آپ پر حسد کیا، ورنہ وہ ہماری طرح آپ کو خوب پہچانتے ہیں۔ مغیرہ، یہ سن کر ہم محل سے باہر آ گئے اور اپنے دلوں میں کہا کہ شاہان عجم بھی آپ کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ سے بہت دور ہیں اور ہم تو آپ کے رشتہ دار اور پڑوسی ہیں۔ ہم اب تک آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، حالانکہ آپ نے ہم کو ہمارے گھروں پر آ کر بلایا۔ یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی اور میں سکندریہ ہی میں ٹھہر گیا، کوئی گرجا ایسا نہ چھوڑا کہ میں اس میں نہ گیا ہوں اور وہاں کے پادریوں سے آپ کی صفت اور شان دریافت نہ کی ہو، یہاں تک کہ ان میں کے ایک اسقف اعظم یعنی بڑی پادری سے ملا جو بڑا عابد و زاہد تھا۔ لوگ مریضوں کو اس کے پاس دعا کرنے کے لیے لاتے تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ابھی کسی نبی کا مبعوث ہونا باقی ہے؟ اس نے یہ جواب دیا، ہاں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ نبی مرسل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو ان کے اتباع کا حکم دیا، وہ نبی امی عربی ہیں، نام ان کا احمد ہے، نہ دراز قد ہے نہ پستہ قامت بلکہ میانہ قد ہے۔ صفحہ نمبر 582۔ آنکھوں میں ان کی سرخی ہے، نہ بالکل سفید ہیں نہ بالکل گندمی، بال ان کے زیادہ ہوں گے، موٹے کپڑے پہنیں گے، جتنا کھانا میسر آ جائے گا اسی پر اکتفا اور قناعت کریں گے، تلوار ان کی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے
ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل hdoatd@gmail.com، ویب سائٹ hdorg.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 582 ہی جاری ہے۔ موٹے کپڑے پہنیں گے، جتنا کھانا میسر آ جائے گا اسی پر اکتفا اور قناعت کریں گے۔ تلوار ان کے کاندھے پر ہوگی، کسی مقابل کی پرواہ نہ کریں گے، جو خود جہاد و قتال کریں گے۔ ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہوں گے جو دل و جان سے ان پر فدا ہوں گے، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت رکھتے ہوں گے۔ وہ نبی حرم یعنی مکہ میں ظاہر ہوگا اور حرم کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ زمین شور اور نخلستانی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوگا۔ مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کی کچھ اور صفات بیان کرو۔ اس نے کہا کہ آپ آزار بند ہوں گے، اپنے اطراف اور اعضاء کو دھوئیں گے یعنی وضو کریں گے۔ آپ سے پہلے جس قدر نبی گزرے وہ صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ تمام عالم کی طرف مبعوث ہوں گے۔ تمام روئے زمین ان کے لیے مسجد اور طہور ہوگی۔ جہاں نماز کا وقت آ جائے گا وہاں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کریں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح کلیسا اور گرجا کے پابند نہ ہوں گے کہ کلیسا کے سوا کہیں دوسری جگہ نماز ہی درست نہ ہو۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ تمام باتیں میں نے خوب غور سے سنی اور یاد رکھا اور واپس ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کا حلقہ بگوش بنا۔ منظر بن ساوا شاہب بحرین کے نام ہے مبارک۔ علا بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظر بن ساوا کی طرف دعوت اسلام کا خط دے کر روانہ فرمایا۔ علا بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کا والہ نامہ لے کر منظر کے پاس پہنچا تو میں نے اس سے یہ کہا، اے منظر، دنیا میں تو بڑا عاقل اور ہوشیار ہے، آخرت کے بارے میں نادان اور ذلیل نہ بن۔ یہ مجوسیت یعنی آتش پرستی بدترین مذہب ہے، نہ اس میں عرب کا سا شرف اور کرم ہے اور نہ اہل کتاب کا سا علم۔ اس مذہب والے ان عورتوں سے نکاح کرتے ہیں جن کے ذکر ہی سے حیا اور شرم آتی ہے، اور ان چیزوں کو کھاتے ہیں جن کے کھانے سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ دنیا میں اس آگ کی پرستش کرتے ہیں جو قیامت کے دن کو کھائے گی۔ اے منظر، تو بے عقل اور نادان نہیں، تو خوب سوچ لے اور غور کر لے۔ جو ذات کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اس کی تصدیق کرنے اور اس کو صادق اور راست باز سمجھنے میں تجھ کو کیا تعامل ہے، اور جو ذات کبھی خیانت نہیں کرتی اس کے امین سمجھنے میں، اور جو ذات کہ اس کی بات میں کبھی خلاف نہیں ہوتا، اس پر وثوق اور اعتماد کرنے میں تجھ کو کیا تردد ہے۔ اگر آپ کی ذات بابرکات ایسی ہے اور یقیناً ایسی ہے تو سمجھ لے کہ وہ بلا شبہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا آپ نے حکم دیا اس کے متعلق کوئی ذی عقل یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ کاش آپ اس چیز سے منع فرماتے، اور جس چیز کے کرنے سے آپ نے منع فرمایا اس کے متعلق کوئی ذی عقل اور ذی ہوش یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش آپ اس چیز کے کرنے کا حکم دیتے، یا جس چیز کو جس حد تک آپ نے معاف فرمایا اس سے زائد معاف فرماتے، یا جس چیز کی آپ نے جو سزا تجویز فرمائی اس میں کوئی تخفیف یا کمی فرماتے، اس لیے کہ آپ کا ہر امر اور ہر نہی اور آپ کا ہر ارشاد اہل عقل اور اہل نظر کی انتہائی تمنا اور آرزو کے مطابق ہے۔ صفحہ نمبر 583۔ منظر کا تاثر۔ منظر بن ساوا کا جواب۔ منظر نے کہا، میں جس دین پر ہوں میں نے اس میں غور کیا، تو اس کو فقط دنیا کے لیے پایا، آخرت کے لیے نہیں، اور تمہارے دین میں نظر اور فکر کی تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پایا۔ بس مجھ کو اس دین کے قبول کرنے سے کیا شے مانے ہیں کہ جس کے قبول کرنے سے زندگی کی تمنائیں اور موت کی راحت حاصل ہوتی ہو۔ اب تک میں اس شخص پر تعجب کرتا تھا
جو اس دین یعنی دین اسلام کو قبول کرے، اور اب اس پر تعجب کرتا ہوں کہ جو اس دین برحق کو رد کرے۔ منظر کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب۔ منظر بن صابہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والا نامہ کا جواب۔ منظر مشرف با اسلام ہوا اور آپ کے والا نامہ کا یہ جواب لکھوایا: یا رسول اللہ، میں نے آپ کا والا نامہ اہل بحرین کو سنا دیا۔ بعضوں نے اسلام کو پسند کیا اور اس میں داخل ہوئے، اور بعضوں نے ناپسند کیا، اور میرے ملک میں یہودی اور مجوسی رہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ اپنا حکم صادر فرمائیں۔ آپ نے یہ جواب لکھوا کر بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منظر بن صابہ کی طرف۔ سلام ہو تم پر، میں تیری طرف اس خدائے پاک کی ہم پہنچاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بعد ازاں میں تجھ کو اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے وہ حقیقت میں اپنی ذات کی خیر خواہی کرتا ہے، اور جس نے میرے قاصدوں کی اطاعت کی اور ان کے حکم کا اتباع کیا پس تحقیق اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے ان کی خیر خواہی کی اس نے میری خیر خواہی کی۔ میرے قاصدوں نے آ کر تمہاری تعریف و توصیف کی، میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کی، پس وہ املاک مسلمانوں کے قبضہ میں چھوڑ دو جس پر وہ اسلام لائے ہیں، اور خطا کاروں کو میں نے معاف کیا۔ صفحہ نمبر 584۔ ان سے اسلام یا توبہ قبول کرو، اور جب تک تم ٹھیک اور درست رہو گے تو ہم تم کو معزول نہ کریں گے، اور جو شخص اپنی یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے تو اس پر جزیہ ہے۔ شاہ امان کے نام نامہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے جعفر اور عبد پسران جلندی کی طرف۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف، تاکہ ڈراؤں اللہ کے عذاب سے اس کو جو زندہ ہو، اور ثابت ہو اللہ کی حجت کافروں پر۔ تم اگر اسلام کا اقرار کرو تو تم کو تمہارے ملک پر بدستور باقی رکھیں گے، ورنہ سمجھ لو کہ تمہاری سلطنت عنقریب زائل ہونے والی ہے، اور میرے سوا تمہارے گھر کے صحن تک، اور میرے سوار تمہارے گھر کے صحن تک پہنچے گے، اور میری نبوت اور رسالت تمہارے ملک کے تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گی۔ ذکر الحرام 8 ہجری میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے والا نامہ دے کر پسران جلندی، عبد اور جعفر کی طرف روانہ فرمایا۔ عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں آپ کا والا نامہ لے کر امان پہنچا۔ اول عبد سے ملاقات ہوئی، نہایت حلیم، بردبار اور نیک خو تھے۔ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ خط دے کر آپ اور آپ کے بھائی کی طرف بھیجا ہے۔ آپ نے کہا اعلیٰ رئیس اور بادشاہ میرے بڑے بھائی جعفر ہیں، میں آپ کو ان سے ملا دوں گا، یہ خط ان کے سامنے پیش کر دینا۔ بعد ازاں مجھ سے کہا کہ تم ہم کو کس چیز کی طرف دعوت دینے آئے ہو؟ عمرو بن العاص: ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی کو چھوڑو، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب اے عمرو بن العاص، تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو، بتلاؤ کہ تمہارے باپ نے کیا کیا، ہم انہی کی اقتدا کریں گے۔ عمرو بن العاص: میرے باپ مر گئے اور آپ پر ایمان نہیں لائے، اور میری تمنا تھی کہ کاش وہ اسلام لاتے اور آپ کی تصدیق کرتے۔ ایک عرصہ تک میں انہی کی رائے پر رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق سے سرفراز فرمایا۔ صفحہ نمبر 585۔ اب تم کب مسلمان ہوئے؟ عمرو بن العاص: چند ہی روز ہوئے۔ اب کہاں مسلمان ہوئے؟ عمرو بن العاص: نجاشی شاہی حبشہ کے ہاتھ پر، اور نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب نجاشی کے اسلام لے آنے کے بعد اس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عمرو بن العاص: حسب سابق اس کو بادشاہت پر برقرار رکھا اور اس کے متبع اور پیرو بنے۔ عبد: اسقفہ پادریوں اور راہبان نے کیا کیا؟ عمرو بن العاص: سب نے اس کا اتباع کیا۔ عبد: اے عمرو، غور کرو کیا کہہ رہے ہو، خوب سمجھ لو کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بری خصلت نہیں، اور انسان کے لیے جھوٹ سے زیادہ رسوا کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ عمرو بن العاص:
حاشا و قلا، میں نے جھوٹ نہیں کہا اور نہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا حلال ہے۔ اب معلوم نہیں کہ ہرقل قیصر روم کو نجاشی کے اسلام لانے میں کی خبر ہوئی یا نہیں۔ عمرو بن العاص، ہرقل کو نجاشی کے مسلمان ہونے کا علم ہے، اب تم کو کیسے معلوم ہوا؟ عمرو بن العاص، نجاشی قیصر روم کو خراج ادا کرتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد خراج دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر قیصر روم مجھ سے 1 درہم بھی مانگے تو وہ بھی نہ دوں گا۔ قیصر روم کو جب نجاشی کی یہ بات پہنچی تو قیصر روم خاموش ہو گیا۔ قیصر روم کی خاموشی کو دیکھ کر قیصر روم کے بھائی نیاک نے نہایت غصہ سے یہ کہا، کیا آپ اپنے اس غلام یعنی نجاشی کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ خراج بھی ادا نہ کرے اور آپ کا مذہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لے؟ قیصر نے کہا، نجاشی کو اختیار ہے کہ وہ جس دین کو چاہے اختیار کرے، اس نے اس دین کو پسند کیا۔ خدا کی قسم اگر مجھ کو اپنی سلطنت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی یہی دین اختیار کرتا۔ اب بہت متعجب ہو کر، اے عمرو کیا کہہ رہے ہو؟ عمرو بن العاص، خدا کی قسم میں نے بالکل سچ کہا ہے۔ اب اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر کس چیز کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ عمرو بن العاص، اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی معصیت اور نافرمانی سے منع کرتے ہیں، بھلائی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم اور تعدی، زنا اور شراب خوری، بت پرستی اور صلیب پرستی سے منع فرماتے ہیں۔ اب کیا ہی اچھی دعوت اور کیا ہی عمدہ تلقین ہے، کاش میرا بھائی بھی میرے ساتھ اتفاق کرے اور دونوں مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کریں، لیکن ممکن ہے کہ میرا بھائی اپنی سلطنت کی وجہ سے اس بارے میں تأمل کرے۔ صفحہ نمبر 586۔ عمرو بن العاص، اگر اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بادشاہت کو بدستور برقرار رکھیں گے اور یہ حکم دیں گے کہ اپنی قوم کے امراء اور اغنیاء سے صدقات وصول کریں اور اپنی قوم کے فقراء اور مساکین پر ان کو تقسیم کریں۔ اب یہ تو نہایت عمدہ بات ہے، یہ بتاؤ کہ صدقات کتنے اور کس طرح لیے جاتے ہیں؟ عمرو بن العاص، میں نے تفصیل سے بتایا کہ سونے اور چاندی میں اتنی زکوٰۃ لی جاتی ہے اور اونٹ اور بکریوں میں اتنی۔ بعد ازاں اب نے مجھ کو اپنے بھائی جعفر کے سامنے پیش کیا، میں نے آپ کا والا انعامہ سر بمہر اس کو دیا، مہر کھول کر اس کو پڑھا اور مجھ کو بیٹھنے کا حکم دیا اور قریش کا کچھ حال دریافت کیا۔ 1-2 روز کے تعامل کے بعد جعفر بھی اسلام پر آمادہ ہو گیا اور دونوں بھائیوں نے مل کر ایک روز اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان پر جزیہ قائم کر دیا گیا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بادشاہ ان کا باپ جلندی تھا، شاید بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے سلطنت بیٹوں کے سپرد کر دی ہو۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو جلندی کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمایا۔ ممکن ہے کہ آپ نے عمرو بن العاص کو باپ اور بیٹوں سب کی طرف روانہ فرمایا ہو۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلندی سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، اے جلندی، تو اگرچہ ہم سے بہت دور ہے لیکن اللہ عز و جل سے دور نہیں۔ جس ذات پاک نے تجھ کو بلا کسی شریک کے تنہا پیدا کیا، تو تنہا اسی کی عبادت کر، اور جو ذات تیرے پیدا کرنے میں خدا کی شریک نہیں، اور جو ذات تیرے پیدا کرنے میں خدا کی شریک نہیں، تو اس خدا کی عبادت میں شریک نہ کر، اور یقین رکھ کہ جس خدا نے تجھ کو زندہ کیا ہے وہ تجھ کو موت دینے والا ہے، اور جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی وہی پھر تم کو اپنی طرف لوٹائے گا۔ بس اس نبی امی کے بارے میں خوب غور اور فکر کر لو کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہبودی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ تم سے کسی قسم کا کوئی اجر و معاوضہ چاہتے ہو، اگر وہ تم سے کسی قسم کا کوئی اجر اور معاوضہ چاہتے ہوں تو وہ روک لو، اور اگر ان کے کسی قول اور فعل میں ہوائے نفسانی کا شائبہ محسوس کرو تو اس کو چھوڑ دو، پھر آپ کے لائے ہوئے دین میں غور کرو کہ آپ کا دین لوگوں کے خود ساختہ قوانین کے مشابہ ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی شریعت اور آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ ہے تو بتلاؤ کس کے مشابہ ہے، اور اگر آپ کا دین لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مشابہ نہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ جل جلالہ کا دین ہے۔ بس اس کو قبول کرو اور جو حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کرو، اور جس سے ڈراتا ہے اس سے ڈرو۔ جلندی نے کہا، میں نے اس نبی امی کے بارے میں غور کیا، بے شک وہ کسی خیر اور بھلائی کا حکم نہیں دیتے۔
مگر سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے وہ خود ہوتے ہیں، اور کسی برائی سے منع نہیں کرتے مگر سب سے پہلے خود اس کے ترک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں تو اتراتے نہیں، اور جب مغلوب ہوتے ہیں تو گھبراتے نہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ کو وفا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ نبی ہیں۔ اور یہ اشعار کہے: اتانی عمر بالتی لیس بعدها من الحق شیء والنصیحہ تسی فجاء عمر قد اسلمت اللہ للہ جہرا یرادی بها فی الوداع بین فصی۔ رئیس جمامہ حوزہ بن علی کے نام نامہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کے نام۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ معلوم کر لو کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور تمہارے مقبوضات پر تم کو بدستور برقرار رکھیں گے۔ سلید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا۔ حوزہ نے آپ کا والہ نامہ پڑھا اور حضرت سلید کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ اتارا۔ سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوزہ سے مخاطب ہو کر کہا: اے حوزہ، تجھ کو پرانی اور بوسیدہ ہڈیوں نے سردار بنا دیا ہے، اور حقیقت میں سردار وہ ہے کہ جو ایمان سے متمتع ہو اور تقوی کا توشہ لیا۔ میں تجھ کو ایک بہترین شے کا حکم کرتا ہوں اور ایک بدترین شے سے تجھ کو منع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم کرتا ہوں اور شیطان کی عبادت سے منع کرتا ہوں۔ اگر تو اس کو قبول کرے تو تیری تمام امیدیں برآئیں گی اور خوف سے مامون ہوگا، اور اگر انکار کرتا ہے تو قیامت کا ہولناک منظر ہمارے اور تیرے درمیان سے اس پردہ کو اٹھا دے گا۔ حوزہ نے کہا: مجھے مہلت دیجیے کہ میں سوچ لوں، اور بعد ازاں آپ کے والہ نامہ کا یہ جواب لکھوایا۔ جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ کیا ہی خوب اور بہتر ہے۔ عرب میرے دبدبہ اور مرتبہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ مجھے کچھ اختیار دے دیجئے، میں آپ کا اتباع کروں گا۔ اور چلتے وقت حضرت سلید کو ہدیہ اور تحفہ دیا اور کچھ ہجر کے بنے ہوئے کپڑے دیے۔ مدینہ پہنچ کر آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے خط پڑھ کر فرمایا: خدا کی قسم، اگر ایک بالش زمین بھی مانگے تو نہ دوں گا۔ وہ بھی ہلاک ہو اور اس کا ملک بھی ہلاک ہوا، وہ بھی ہلاک ہوا اور اس کا ملک بھی ہلاک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے واپس ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کے حوزہ کے مرنے کی خبر دی۔ آپ نے صحابہ کو یہ خبر سنا کر فرمایا کہ یمامہ میں قریب ایک کذاب ظاہر ہوگا، یعنی جھوٹا ظاہر ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد قتل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صفحہ نمبر 588۔ امیر دمشق حارث غسانی کے نام نامہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے حارث بن ابی شمر کے نام۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ پر ایمان اور اللہ کے احکام کی تصدیق کرے۔ پس میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ تو ایمان لا اس ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر تو ایمان لے آیا تو تیری سلطنت باقی رہے گی۔ شجاع بن وہب اسدی یہ والہ نامہ لے کر دمشق پہنچے۔ حارث غسانی اس وقت ایسے روم کے لیے سامان ضیافت مہیا کرنے میں مشغول تھا۔ کیسر اس زمانے میں فارس پر فتح یابی کے شکریہ میں حمص سے پا پیادہ چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ انتظار میں کئی روز گزر گئے مگر حارث سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے حارث کے دربان سے ذکر کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے کہا کہ بادشاہ 1-2 روز میں برآمد ہوں گے، اس وقت ملاقات ہو سکے گی۔ میں آپ کے حالات بیان کرتا جاتا تھا اور وہ روتا جاتا تھا۔ آپ کے حالات سن کر یہ کہا کہ میں نے انجیل پڑھی ہے، میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف پاتا ہوں۔ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ حارث مجھ کو قتل کر ڈالے گا۔ اور میرا نہایت اکرام اور احترام کیا اور نہایت اچھی مہمانی کی۔ ایک روز حارث برآمد ہوا، تاج پہن کر بیٹھا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا والہ نامہ پیش کیا۔ حارث اس کو پڑھ کر برہم ہوا اور آپ کے والہ نامہ کو پھینک دیا اور غصہ ہو کر کہا کہ وہ کون شخص ہے جو میرا ملک مجھ سے چھینے گا؟ میں ہی خود
اس کی طرف جانے والا ہوں، اور گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دیا، اور ایک خط اس مضمون کا کیسر روم کے نام روانہ کیا۔ کیسر روم کا جواب آیا کہ اپنا ارادہ ملتوی کر دو۔ کیسر روم کا جواب آنے کے بعد حضرت شجاع کو بلایا اور دریافت کیا کہ واپسی کا کب ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل ارادہ ہے۔ حارث نے آپ کو 100 مسکال سونا ہدیتاً پیش کرنے کا حکم دیا، اور دربان نے بھی کچھ نذرانہ پیش کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا۔ میں واپس آیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا ملک ہلاک ہوا۔ بعد ازاں میں نے مری کا سلام پہنچایا اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا سچ ہے، سچ کہا۔ فوائد: شاہان عالم کے نام جو دعوت کے خطوط ارسال فرمائے، یہ اس امر کی صریح دلیل ہیں کہ حضور پرنور کی نبوت، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت فقط عرب کے امیین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ آپ کی رسالت عرب و عجم، جن و انس، یہود اور نصارہ اور مشرکین اور مجوس۔ شاہان عالم کے نام جو دعوت کے خطوط ارسال فرمائے آپ نے، یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت فقط عرب کے امیین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ آپ کی رسالت عرب و عجم، جن و انس، یہود اور نصارہ اور مشرکین اور مجوس سب کے لیے ہے۔ کیسر روم نے جو کہ مذہباً عیسائی تھا، آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا مگر اسلام نہیں لایا۔ اعلیٰ حاضہ عزیز مصر یعنی مقوقس نے بھی جو کہ مذہباً نصرانی تھا، آپ کی نبوت و رسالت کا اعتراف کیا مگر اسلام نہیں لایا۔ نجاشی شاہ حبشہ جو عیسائی تھا وہ اسلام لایا۔ نصارہ کے بعض فرقوں کا یہ گمان ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول تو تھے مگر فقط عرب کے لیے تھے، یہود اور نصارہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ ان کا یہ گمان بالکل غلط ہے۔ صفحہ نمبر 589۔ صفحہ نمبر 579۔ اگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت فقط عرب کے امیین کے لیے مخصوص ہوتی تو یہود اور نصارہ اور مجوس کو دعوت اسلام کیوں دیتے اور یہود اور نصارہ پر جزیہ کیوں لگاتے؟ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نصارہ نجران پر جزیہ مقرر کیا، اور جب محاذ بن جبل کو یمن کو حاکم مقرر کر کے بھیجا تھا تو حکم دیا کہ یمن میں جو یہودی رہتے ہیں ان کے ہر بالغ سے سالانہ 1 دینار جزیہ وصول کیا کریں۔ اب تک اکثر غزوات اہل عرب سے رہے۔ اس کے بعد 7 ہجری میں یہود خیبر سے آپ نے جہاد و قتال فرمایا، اور پھر 8 ہجری میں مقام موتا کی طرف نصارہ کے مقابلہ کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا، جس میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو امیر مقرر فرمایا، جن کی تفصیل ان قریب آئے گی۔ اور پھر 9 ہجری میں آپ بنفس نفیس کیسر روم کے مقابلہ کے لیے مقام تبوک کی طرف روانہ ہوئے، جو غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غزوہ نصارہ شام سے تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی بعثت فقط مشرکین عرب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ یہود و نصارہ اور تمام عالم آپ کی دعوت و شریعت کا مکلف ہے، ورنہ جو آپ کی شریعت کا مکلف نہ ہو اس سے جہاد کی کیا معنی؟ نیز قرآن و حدیث سے متواتر یہ ثابت ہے کہ آپ علی الاعلان یہ فرماتے تھے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا۔ اہل کتاب کو علی الاعلان اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اگر نصارہ کے اس فرقہ کے نزدیک اگرچہ آپ عرب ہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر بہرحال نبی تھے، اور نبی اگرچہ خاص قوم کی طرف مبعوث ہو، مگر عقلاً و نقلاً یہ ضروری ہے کہ نبی اپنے اقوال اور دعاوی میں قطعاً صادق ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ نبی ہو اور کسی بات میں کاذب ہو۔ بس اگر نصارہ کے اس فرقہ کے نزدیک آپ نبی عرب تھے تو آپ یقیناً اس دعویٰ یعنی انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں ضرور صادق ہوں گے۔ جب آپ کو نبی مان لیا تو دعوائے عموم بعثت میں بھی آپ کو یقیناً صادق ماننا پڑے گا۔ فصل 2، صفحہ نمبر 590۔ غزوہ خیبر، محرم الحرام 7 ہجری۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ھذہ۔
وعدكم الله مغانم قصيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم لوگے، بس یہ خیبر کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو جلدی دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس ہوئے تو واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے عموماً اور اصحاب بیعت و رضوان سے خصوصاً یہ وعدہ فرمایا کہ تم کو بہت سی فتوحات ہوں گی اور بہت سی غنیمتیں ملیں گی، اور بالفعل اس بیت الرضوان کے نام میں فتح خیبر دی، اور فتح مکہ جو اس وقت ہاتھ نہ لگی سمجھ لو کہ وہ بھی مل ہی چکی ہے، اور آئندہ چل کر تم کو اور بھی فتوحات نصیب ہوں گی جن کا علم ہم کو ہے۔ چنانچہ آیت مذکور میں فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ سے خیبر ہی کی فتح مراد ہے، اور لہٰذا گزشتہ آیت وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا میں بھی اسی فتح قریب سے فتح خیبر ہی مراد ہے۔ چنانچہ آپ حدیبیہ سے واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے اور ذی الحجہ اور اوائل محرم میں مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ اس اثناء میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ خیبر پر چڑھائی کریں، جہاں غدار یہود آباد تھے جو بدعہدی کر کے جنگ احزاب میں کفار مکہ کو مدینہ پر چڑھا کر لائے تھے، اور حق تعالیٰ نے حضور پرنور کو یہ خبر دی کہ فتح خیبر کی بشارت سن کر منافقین بھی آپ سے استدعا کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں چلتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اس سفر میں ہرگز نہ جائیں گے، اور اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جو لوگ سفر حدیبیہ میں، ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے وہ عنقریب جب تم خیبر کی غنیمتیں لینے چلو گے تو یہ تامع لوگ تم سے یہ کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ تمہارے ساتھ خیبر چلیں۔ حق تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور اس کے وعدہ کو بدل ڈالیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ حکم دے دیا ہے۔ پھر یہ اہل طمع یہ اعتراض کریں گے کہ تم ہم پر حسد کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ غنیمت میں ہم تمہارے ساتھ شریک نہ ہوں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام کے قلوب حسد اور حرص سے پاک اور منزہ ہیں، بلکہ یہی لوگ بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ جن حضرات کی نظر میں پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہ رکھتی ہو، ان کے متعلق حسد کا تصور ہی کمال نافہمی ہے، کمال ابلہی ہے۔ ان کے متعلق حسد کا تصور ہی کمال ابلہی اور نادانی ہے۔ صفحہ نمبر 591۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کچھ قیام کے بعد اخیر ماہ محرم الحرام 7 ہجری میں 1400 پیادوں اور 200 سواروں کی جمعیت کے ساتھ خیبر کی طرف خروج فرمایا۔ ازواج مطہرات میں سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ صحیح بخاری میں سلمہ بن عقو سے مروی ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو عامر بن عقو مشہور شاعر یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے تھے، اللہم لولا انتا ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ اگر تو ہدایت نہ فرماتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اور نہ کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے۔ فاغفر فداء لقا ما اتقینا والقینا سقینا علینا والقینا سقینا علینا۔ اے خدا ہم تجھ پر فدا اور قربان ہیں، جو احکام ہم نہیں بجا لائے ان کو معاف فرما، اور خاص سکینت اور طمانینت ہم پر نازل فرما تاکہ قلب کو سکون اور چین حاصل اور ہر قسم کی پریشانی اور بے چینی دل سے دور ہو۔ وثبت الاقدام انا لافینا انا عزا سیح بنا عتینا۔ اور دشمنوں سے مقابلہ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ، ہم کو جہاد و قتال کے لیے پکارا جاتا ہے تو دوڑ کر پہنچتے ہیں۔ وَبِالسَّيَّاهُ اولو علینا، اور پکار کر ہم سے استغاثہ کیا ہے۔ مسند احمد میں بعض کلمات رضیہ اور زیادہ ہیں، وہ یہ ہیں ان الذین قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔
یعنی تحقیق جن لوگوں نے ہم پر ظلم اور تعدی کی، جب وہ ہم کو کفر اور شرک کے کسی فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا أَسْتَفِينَا، اے پروردگار ہم تیرے فضل و کرم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں۔ وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا أَسْتَغْنِينَا، اے پروردگار ہم تیرے فضل و کرم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں۔ صفحہ نمبر 591۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ حدی پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن عقو ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ فرمایا کہ غفر لک ربک، پروردگار تیری مغفرت فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو خاص کر کے دعا مغفرت فرماتے تو وہ شخص ضرور شہید ہوتا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ کے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی۔ کاش آپ عامر کی شجاعت اور چند روز ہم کو متمتع اور منتفع ہونے دیتے۔ راستہ میں جب ایک بلند مقام پر پہنچے تو صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم تو اس ذات پاک کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں آپ کی سواری کے قریب تھا، آپ نے مجھ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے سن کر عبداللہ بن قیس کہہ کر آواز دی۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تجھ کو جنت کا خزانہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے۔ چونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ غطفان نے یہود خیبر کی امداد کے لیے لشکر جمع کیا ہے، اس لیے آپ نے مدینہ سے چل کر مقام رجی میں جو خیبر اور غطفان کے مابین ہے پڑاؤ ڈالا تاکہ یہود غطفان آپ سے مرعوب ہو کر یہود خیبر کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ یہود غطفان کو جب یہ معلوم ہوا کہ خود ہماری ہی جان خطرہ میں ہے تو واپس ہو گئے۔ جب خیبر کے قریب پہنچے تو صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ اور یہ دعا مانگی اللہم رب السماوات وما ازللنا ورب الارضین وما اقللنا ورب الشیاطین وما ازللنا ورب الریاح وما اسرینا فإنا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها اقدموا بسم اللہ۔ آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں رات کو پہنچے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات میں کسی پر حملہ نہیں فرماتے تھے، صبح کا انتظار فرماتے۔ اگر اذان سنتے تو حملہ نہ فرماتے ورنہ حملہ فرماتے۔ اسی سنت کے مطابق خیبر میں بھی صبح کی اذان کا انتظار فرمایا۔ جب صبح کی اذان نہ سنی تو حملہ کی تیاری کی۔ صبح ہوتے ہی یہود قدال اور پھاولے لے کر آپ اپنے کاروبار کے لیے نکلے۔ آپ کے لشکر کو بڑھتے دیکھ کر یہ کہا محمد والخمیس، یعنی محمد اپنی کل فوج اور لشکر کے ساتھ آ گئے۔ صفحہ نمبر 593۔ لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں: مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب اور ساقہ۔ یعنی مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب اور ساقہ، یہ 5 حصے ہوتے ہیں لشکر کے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہ فرمایا اللہ اکبر خربتا خیبر انا انزلنا مساحت قوم فساح صباح المنظرین۔ خیبر میں یہودی کو متعدد قلعے تھے۔ یہود آپ کو دیکھتے ہی مائے اہل و عیال کے قلعوں میں محفوظ ہو گئے۔ آپ نے ان کے قلعوں پر حملے شروع کیے، یکے بعد دیگر فتح کرتے جاتے تھے۔ قلعہ نائم، سب سے پہلے قلعہ نائم فتح فرمایا۔ محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعہ کے دامن میں تھے کہ یہودی نے اوپر سے ان پر ایک چکی کا پاٹ گرایا جس سے وہ شہید ہوئے۔ قلعہ قموس، قلعہ نائم کے بعد قلعہ قموس فتح ہوا۔ یہ قلعہ خیبر کے قلعوں میں نہایت مستحکم تھا۔ جب اس قلعہ کا محاصرہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درد شقیقہ کی وجہ سے میدان میں تشریف نہ لا سکے۔
اس لیے نشان دے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ باوجود پوری جد و جہد کے قلعہ فتح نہ ہو سکا، واپس آ گئے۔ دوسرے روز فاروق اعظم کو نشان دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جد و جہد سے قتال کیا لیکن بغیر فتح کیے ہوئے واپس آئے۔ روائے احمد و نسائی و ابن حیان ابن حبان الحاکم عن بریدہ بن الخصیب۔ اس روز آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل نشان اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہو، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتا ہو اور اس کے ہاتھ پر اس کو فتح فرمائے۔ ہر شخص منتظر تھا کہ دیکھیے یہ شہادت کس کے حصہ میں آتی ہے۔ تمام شب اسی تمنا اور اشتیاق میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اس وقت آشوب کی ہوئی تھیں۔ بلا کر آنکھوں کو لہاب دہن لگایا اور دعا پڑھی۔ فوراً اسی وقت آنکھیں اچھی ہو گئیں، گویا کبھی کوئی شکایت پیش ہی نہیں آئی تھی، اور نشان مرحمت فرمایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ جہاد و قتال سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ان کو خبردار کرنا۔ خدا کی قسم اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشان لے کر روانہ ہوئے اور قلعہ ان کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ یہود کا مشہور و معروف بہادر پہلوان مرحب یہ رجز پڑھتا ہوا مقابلہ کے لیے نکلا۔ صفحہ نمبر 594۔ قد علمت خیبر انی مرحب شوق الصلاح بطل مجرب۔ اہل خیبر کو خوب معلوم ہے کہ مرحب ہوں، صلاح پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ عامر بن نقوس کے مقابلہ کے لیے رز پڑھتے ہوئے نکلے۔ قد عملت خیبر انی عامر شاکر الصلاح بطل مغامر۔ عامر نے اس کے پیر پر تلوار مارنے کا ارادہ کیا کہ تلوار پلٹ کر خود انہی کے گھٹنے پر آ لگی، جس سے انہوں نے وفات پائی۔ سلمہ بن عقوع فرماتے ہیں کہ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو غمگین دیکھ کر سبب دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو یہ گمان یہ ہے کہ عامر کے اعمال حبت ہو گئے اس لیے کہ وہ خود اپنی تلوار سے مرے۔ آپ نے فرمایا جس نے کہا غلط کہا، وہ بڑا مجاہد ہے، اور انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں کہ یہ فرمایا کہ وہ شہید ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں یہ رز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان الذی سمتنی امی حیدرہ قلیص غایات قریح المنظرہ۔ میں وہی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ شیر بن یعنی جنگل کی طرح نہایت مہیب ہوں۔ یہ کہہ کر اس زور سے تلوار باری کے مرحب کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور قلعہ فتح ہوا۔ روائے مسلم۔ بعد ازاں مرحب کا بھائی یاسر مقابلہ کے لیے آیا۔ ادھر سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے اور یاسر کا کام تمام کیا۔ یہ قلعہ 20 روز کے محاصرہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ مال غنیمت کے علاوہ بہت سے قیدی ہاتھ آئے، جن میں صفیہ حی بن اخطب، سردار بن نزیر کی بیٹی اور کنانہ بن ربی کی بیوی بھی تھیں۔ نقطہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب کسی قلعہ پر حملہ کا ارادہ فرماتے تو آیان مہاجرین و انصار میں سے کسی کو منتخب فرماتے کہ رایت اسلام یعنی اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح کرا دیتے۔ چونکہ قلعہ کموس کی فتح کی فضیلت قضائے ازلی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور جھنڈا ان کو عطا کیا، اور حضور پرنور کا یہ فرمانا کہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھے، یہ عذرائے قدردانی اور حوصلہ افزائی تھا۔ معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس شخص کے سوا کوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رہا، صفحہ نمبر 595۔ حضرت صفیہ اور ان کی 2 چچزاد بہنیں اس قلعہ کموس سے قید ہوئیں، جن کا قصہ آگے آئے گا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا نام کنانہ بن ربی تھا جو اس غزوہ میں مارا گیا۔ قلعہ صعب بن معاذ۔
قلعہ کاموس فتح ہو جانے کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ فتح ہوا، جس میں غلہ اور چربی اور خرد و نوش کا بہت سا سامان تھا، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مسلمانوں کو خرد و نوش کی کمی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی۔ آپ نے دعا کی، دوسرے ہی روز قلعہ صعب بن معاذ فتح ہو گیا اور خرد و نوش کا بہت سا سامان ہاتھ آیا، جس سے مسلمانوں کو مدد ملی۔ اسی روز آپ نے یہ دیکھا کہ ہر طرف آگ جل رہی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گوشت پکا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس چیز کا گوشت ہے؟ کہا اہلی گدھوں کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نجس ہے، سب پھینک دو اور برتنوں کو توڑ دو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر گوشت پھینک دیں اور برتنوں کو دھو لیں اس کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا برتنوں کو دھو ڈالو۔ حسن قلعہ۔ اس کے بعد یہود نے حسن قلعہ میں جا کر پناہ لی۔ یہ قلعہ بھی نہایت مستحکم تھا، پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور اس کا نام تھا حسن قلعہ۔ اسی وجہ سے اس کا نام حسن قلعہ تھا۔ قلعہ کے معنی پہاڑ کی چوٹی کے ہیں، جو بعد میں قلعہ زبیر کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ یہ قلعہ تقسیم غنائم کے بعد حضرت زبیر کے حصہ میں آیا۔ 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعہ کا محاصرہ کیے رہے۔ اس نے اتفاق سے یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ابو القاسم، آپ اگر مہینہ بھر بھی ان کا محاصرہ کیے رہیں تب بھی ان لوگوں کو پرواہ نہیں۔ ان کے پاس زمین کے نیچے پانی کے چشمے ہیں، رات کو نکلتے ہیں اور پانی لے کر قلعہ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر ان کا پانی قطع کر دیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا۔ مجبور ہو کر قلعہ سے باہر نکلے اور سخت مقابلہ ہوا۔ 10 یہودی مارے گئے اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قلعہ ایک قلعہ علاقۂ نتا کا آخری قلعہ تھا۔ اس کی فتح کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاقۂ شق کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ اس علاقہ میں سب سے اول قلعہ ابی کو فتح کیا، جو شدید مارکے کے بعد فتح ہوا اور مسلمان اس میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی۔ وطی اور سلالم۔ حضرت حسن قلعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ قلعات کی طرف بڑھے۔ جب تمام قلعوں پر قبضہ ہو گیا تو اخیر میں وطی اور سلائم کی طرف بڑھے، اور بعض روایات میں القیتبہ کا بھی ذکر آیا ہے، صفحہ نمبر 596۔ اس سے پیشتر تمام قلعے فتح ہو چکے تھے، صرف یہی 2 قلعے باقی تھے۔ یہود کا تمام زور انہی پر تھا۔ یہود ہر طرف سے سمٹ کر انہی قلعوں میں آ کر محفوظ ہو گئے تھے۔ 14 دن کے محاصرہ کے بعد مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی۔ آپ نے ان کی درخواست منظور کی۔ یہودیوں نے اپنے ابی الحقیق کو صلح کی گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے سر پر جان بخشی کہ خیبر کی سرزمین کو یکرخت خالی کر دیں، یعنی سب جلا وطن ہو جائیں، اور سونا چاندی، ہتھیار اور سامان حرب سب یہاں چھوڑ جائیں اور کسی شے کو چھپا کر نہ لے جائیں۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہیں۔ مگر یہود باوجود اس عہد و میثاق کے پھر بھی اپنی شرارت سے باز نہ آئے اور حی بن اخطب کا ایک چرمی تھیلا جس میں سب کا زر و زیور محفوظ رہتا تھا، اس کو غائب کر دیا۔ آپ نے کنانہ بن الربیع کو بلا کر دریافت کیا کہ وہ تھیلا کہاں گیا۔ کنانہ نے کہا لڑائیوں میں خرچ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا زمانہ تو کچھ زیادہ گزرا نہیں اور مال بہت زیادہ تھا۔ یہ ابن سعد کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ سائیہ سے دریافت فرمایا۔ بہقی اور ابن سعد کی دوسری روایت میں ہے کہ کنانہ اور اس کے بھائی وغیرہ سے بھی دریافت کیا، سب نے یہی کہا کہ خرچ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تھیلا برآمد ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک درخت کی جڑ میں دبا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور مال برآمد کیا، جس کی قیمت 10,000 دینار تھی۔ اس جرم میں یہ لوگ قتل کیے گئے، جن میں ایک صفیہ کا شوہر بھی تھا جس کا نام کنانہ بن الربیع بن ابی الحقیق تھا۔ علاوہ ازیں کنانہ کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ کنانہ نے محمد بن مسلمہ کے بھائی محمود بن مسلمہ کو اسی مارکہ میں قتل کیا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے بدلہ میں اس کو قتل کریں۔ تنبیہ: قلعات خیبر کی فتح کی جو ترتیب اس ناچیز نے ذکر کی ہے کہ اول
قلعہ نائم فتح ہوا، پھر قلعہ کاموس، پھر قلعہ صاب، اور پھر آخر میں قلعہ وطی اور سلالم فتح ہوئے۔ یہ ترتیب سیرہ ابن حشام اور البدایہ والنہایہ میں مذکور ہے۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ان کے علاوہ اور قلعوں کا بھی ذکر ہے، اور ترتیب فتح بھی کچھ مختلف ہے۔ علامہ حلبی سیرہ حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ علاقہ نتا میں 3 قلعے تھے: